جی الحمدللہ، آج ہم نے سورہ رات کی آیت نمبر 8 سے 13 تک کو اسٹڈی کی ہے۔ شکیل زاہد صاحب نے سورہ رات کی ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا، اور پھر اہم جو نکات ہیں اس کے اوپر انہوں نے ہمیں تفصیل سے جو ہے بیان کیا۔ تو اب کیو اے سیشن ہے اس ان آیات کے حوالے سے۔ تو میں اپنے پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو شکیل زاہد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر میں پہلے پوچھ لوں سوال، ایک تو چھوٹے چھوٹے سوال ہے۔ جی جی پلیز۔ ایسا یہ شاید ریپیٹ کوشچن ہو، لیکن وہ مجھے اپنی یاد دہانی کے لیے پوچھنا تھا۔ جو تسبیح ہے اس کا جو لغوی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے اس کی؟ ریپیٹ پانی کے کرنا اوپر تیرنا۔ پانی کے اوپر تیرنا۔ پانی کے اوپر تیرنا۔ جو چیز پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے وہ اپنی ایک سطح برقرار رکھتی ہے اور وہ نیچے نہیں جاتی۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں تو آپ اصل میں جو بھی اس کا مقام ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس کا مقام بلند ہے، اور جو ہے وہ اس کی یہ اچھائیاں ہیں، یہ اس کی خوبیاں ہیں، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ ہے تسبیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے جب سیڑھیاں اتر رہے ہوں یا نیچے کی طرف جا رہے ہوں تو سبحان اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ یہ بتاتا ہے کہ جی ہم تو نیچے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیچے نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اس کا۔ اچھا سر، دوسرا سوال جو تھا وہ اس سے ریلیٹڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود سے اپنی حالت نہیں بدلتی۔ تو سر اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں، بلکہ تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تو دنیاوی ترقی کے حساب سے جو ہے نا وہ ایک حالت ہوتی ہے قوم کی، کہ وہ دنیاوی ترقی میں جو ہے اگر کوئی آدمی زیادہ کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ پھل دیتا ہے، اگر کوئی آدمی کم کوشش کرتا ہے تو اس کو کم پھل ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہی بندہ جو کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی کوشش بہت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا بھی ہے، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، مگر اس کی پکڑ کوئی نہیں ہوتی۔ اور آج کل یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ بہت ساری قومیں جو ہیں وہ اللہ اپنی ترقی جو ہے وہ اپنی کوشش کی وجہ سے بہت زیادہ کر رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی نافرمانی بھی کرتی ہیں، اور بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتی ہیں۔ تو سر اس میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنی ڈھیل دیتا ہے؟ مطلب اس یا تاریخی اعتبار سے دیکھ لیں یا جو ہے وہ آ، آ، انبیاء کرام کے حوالے سے دیکھیں کہ جب بھی وہ انبیاء کرام موجود بھی ہوتے تھے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے وہ باز نہیں آتے تھے اس سے، اور بظاہر وہ بڑے شان و شوکت والے ہوتے تھے عام طور پہ لوگ۔ اچھا دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا وہ اس یعنی تباہ کرنے والا قانون جو ہے وہ اس حوالے سے ہے۔ اس میں دو فیکٹرز ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے کسی کو جو ہے وہ سنبھلنے کا، یا جو ہے وہ اگر وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے تو فوری طور پہ وہ نہیں پکڑتا، بہت ٹائم دیتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں 100 200 300 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ جو قوموں کی زندگی ہے وہ کئی کئی 100 برس کے اوپر جا کے جو ہے وہ محیط ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع بہت زیادہ دیتا ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کی جو بھی نافرمانی ہے اس سے جو دوسرے انسان ہیں وہ کتنے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی قوم کے اندر جو ہے وہ عریانی فحاشی بہت پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ ایسی خرابی ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب فوری طور پہ آ جانا چاہیے، لیکن نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے
کہ ٹھیک ہے یہ نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ اور طریقوں سے بھی دے دیتا ہے، اور وہ سزا چل رہی ہوتی ہے اس معاشرے کے اندر، یا اگر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس کو مؤخر کر دیتا ہے سزا کو روز قیامت تک۔ لیکن جو ہے جب کسی قوم کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جائے، اس قوم کی فوائد کے مقابلے میں اس کے نقصانات بڑھ جائیں، تو پھر جو ہے وہ اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، جن قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نافرمان ہیں، اب آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ہندو جو ہے وہ کب سے بت پرستی کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ جو ان کی جو رام چندر جی کا زمانہ جو ہے وہ BC کا زمانہ وہ بتاتے ہیں، یعنی اگر وہ تھے بھی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کچھ 5-6 ہزار سال سے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ تباہی نہیں پھیلی ارد گرد کے علاقوں میں، اور لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ قوم جو ہے نا یہ ایک عذاب ہی ہے ہمارے لیے، کہ یہ نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، اور یہ ختم ہو جائے کسی طرح تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں، تو وہ چلے جا رہے ہیں، ان کی بت پرستی بھی چل رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اب آ کے دیکھنا شروع کیا کہ جی وہ کشمیر کے اوپر یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر وہ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹائم دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، جب پھر بھی نہیں سنبھلتے تو پھر کوئی بڑا عذاب آتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ امریکہ کو دیکھ لیں اور یورپ کو دیکھ لیں، وہاں ہم کہتے ہیں جی بڑی خرابیاں ہیں، وہاں پہ LGBT بھی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ دہریت بھی ہے، تو وہاں پہ عریانی فحشی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو ہے یورپ یا امریکہ کا پوری دنیا کے لیے فائدہ ابھی بھی پروببلی جو ہے نا وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے نقصان کے، ٹھیک ہے، تو وہ جس کمپیوٹر پہ بیٹھ کے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں یہ امریکہ کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ سافٹ ویئر بھی پروببلی امریکہ کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ بھی وہیں سے چل رہا ہے، تو فوائد اس کے ابھی بھی زیادہ ہیں، تو جب اس کے فوائد کم ہو جائیں اور اس کے نقصانات بڑھ جائیں تو قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ شکریہ۔ جی ہاں، پارٹیسپینٹ میں سے کسی اور کا سوال ہے تو وہ پوچھ لیں پلیز۔ عائشہ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، پھر پتہ نہیں ہاتھ اٹھا لیا جی یا گرا دیا۔ یہ پوچھ لیں، مس عائشہ، اعظم بھائی، فاروق بھائی۔ شکیل صاحب، جی 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 آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی تھوڑی بہتر ہوئی ہے، فرمائیے۔ وہ نے ذکر کیا تھا کہ جو ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین کے علاوہ بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں، تو یہ اور ان کی ایک ایوریج کی تعداد ہے۔ ہمیں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی بہت سے رشتے ہوتے ہیں انسانوں سے زیادہ، اور کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں اس سے زیادہ، یا ان کی تعداد ہمارے اعمال سے اور دعاؤں سے یا قسمت کے بدلنے سے یا اور فیکٹرز ہیں جس سے چینج ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہماری تو یہ کامن آبزرویشن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی پتہ کیا بہت کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ لاکھ گڑبڑ کریں لیکن وہ پھر بھی صاف سے کرتے ہیں، جنرلی بھی حادثات کے علاوہ بھی۔ تو یہ اور پھر دوسری بات ہے کہ ان کی رکاوٹ ہے وہ بھی کیسی طرح سے ویری کرتی ہیں، اور مطلب اس میں انسان کے اپنے اعمال کا یا دعاؤں کا یا کس چیز کا سفر جا رہا ہے۔ دیکھیے جو فرشتوں کی تعداد ہے اس کا تو اعمال یا دعاؤں سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک آپ سمجھیں
کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جی ڈیلیگیٹ کر دیا کہ جی ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا 300 فرشتے لگیں گے اور جو اس کی حفاظت کریں گے، اور جو ہے اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا کہ اچھا اس معاملے میں جو ہے وہ اس کو نقصان ہونے دو۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ہمارے اعمال کے اوپر اور ہماری دعاؤں کے اوپر۔ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے، تو کیسے ٹالتا ہے کہ ہمارا کوئی برے اعمال تھے جس کی وجہ سے برا وقت آ سکتا تھا، تو انسان نے صدقہ دیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ برا وقت ٹل گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہ ہو، کچھ ٹائم اس کو اور دے دو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ فرشتوں کی تعداد تو نہیں چینج ہوتی، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے اپنے اعمال اور اس کی دعاؤں سے جو ہے وہ زیر و زبر ہوتی رہتی ہیں۔ انسان جتنے اچھے اعمال کرتا ہے اس سے اس کے حالات جو ہے وہ اتنے ہی بہتر رہتے ہیں۔ اور جو یہ لیکن ایک اور فیکٹر جو ہے وہ یہ ہم سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی بیماری ہے فرض کریں، تو بیماری جو ہے وہ ایک فزیکل فینومینا ہے، وہ آتی جاتی جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بیماری نہیں پڑتے، یا جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایسی بڑی مصیبت جو اس کو توڑ دے یا اس کو بہت برے حالات میں لے جائے، اس طرح کی مصائب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ یا اگر کوئی بڑی آزمائش آ بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے جو ہے وہ آسانی سے گزار دیتا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ شکریہ سر۔ جی جی آ رہی ہے۔ جی، ساؤنڈ کا کوئی مسئلہ ہے میرا خیال ہے، یہ سوال کا جواب تو ہو گیا۔ مزید کوئی اگر سوال ہے کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں جناب پارٹیسپینٹ میں۔ جی ٹھیک ہے شکیل صاحب، میرا خیال ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام آمین علیکم۔ آمین۔ وعلیکم السلام۔